حدیث پاک۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن مرتا ہے تو زمین اس پر 40 دن تک گریا کرتی ہے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک تو عادل امام کی، دوسرے روزہ دار کی یہاں تک کہ روزہ کھولے، تیسرے مظلوم کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت منع کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے نماز پر پابندی اختیار کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ نیکی کا بیج بو، بھلائی کی فصل کاٹو۔ رمضان کی پہلی سحری رحمتوں کی نوید، عبادتوں کا آغاز اور برکتوں کی بارش کا پہلا لمحہ۔ دعا ہے یہ سحری ہمارے دلوں کو تقویٰ، زبان اور سچائی اور زندگی کو روشنی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کی ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میں اسے گفتگو سے جیت لیتا، لیکن بس معیار میں خاموشی شرط اول تھی۔ مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زندگی ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور میں ادھر اپنے اصلی چہرے کے ساتھ آ گیا۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی ایک واقعے نے اتنا بدل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ اس واقعے سے پہلے تھا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی پسندیدہ چیز نہ خریدنے والے کو کنجوس نہیں، باپ کہتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اے اللہ بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دیا کرو، اگر محبت ہوئی تو مل جائے گی اور بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم وہ مانگتے ہو جو تم کو اچھا لگتا ہے اور اللہ پاک تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی نہ پیش کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سب ہی کرتے ہیں۔
ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی، دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔